بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کہتے ہیں کہ ریاست ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، ماں کا درجہ رکھتی ہے، لیکن ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ پاکستان کی ریاست کب اپنے شہریوں کے لیے ماں کا درجہ رکھے گی، ماں کی حیثیت رکھے گی۔ یہاں تو صرف اور صرف جو بیوروکریٹس ہیں، جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، ان کے لیے ریاست ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے کچھ سال پہلے ایک ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہوا تھا لاہور کے اندر پاکستان میں، تو اس نے 2-3 پاکستانی لڑکوں کو مار دیا تھا، شہید کر دیا تھا گاڑی مار کے، کسی کو گاڑی مار کے پھر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ تو امریکہ واقعی اپنے شہریوں کے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ امریکہ نے اپنے سارے سورسز استعمال کر کے ریمنڈ ڈیوس کو بچا لیا۔ ہمارے کئی لوگ اس میں بک گئے تھے۔ پھر ریمنڈ ڈیوس نے اپنی کتاب میں ایک لکھا بھی تھا، ان لوگوں کے نام لکھے تھے، کئی بڑے بڑے لوگ تھے، حکومتی عہدیدار جو ملک کے کرتا دھرتا ہیں، وہی لوگ تھے۔ تو اس کے اوپر ایک مثال ہے، پاکستان تو نہیں، پرانے زمانے کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے کہ ایک مسلمان تاجر روم میں جو ہے نا وہ تجارت کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک رومی وزیر نے اس کو تھپڑ مارا۔ تو اس نے کہا کہ کاش کہ ہمارے خلیفہ کو یہ بات پتہ چل جائے تو آپ سے ہمارا بدلہ لے گا۔ تو کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ تاجر واپس آیا تو دمشق میں حضرت امیر معاویہ کے دربار میں حاضر ہوا، اس کو عرض کیا کہ اے امیر المومنین تھے کہ مجھے جو آپ انصاف دیں۔ تو کہنے لگے کس چیز کا انصاف دوں؟ کہا کہ مجھے روم کے ایک وزیر نے تھپڑ مارا ہے اور بلا وجہ مارا، اس میں کوئی میرا قصور بھی نہیں تھا۔ تو اس ٹائم وہ ریاست جو تھی وہ اپنے شہریوں کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی تھی، مسلمانوں کی ریاست ماں کی حیثیت رکھتی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے وہاں پر کچھ تحائف بھیجے، بحری جہاز کے ذریعے وہاں پر تحائف بھیجے وہاں کے بادشاہ کے لیے، کچھ وزیروں کے لیے۔ تو جب وہ قافلہ وہاں تحائف لے کر گیا، روم کے بادشاہ کو بھی تحائف دیے، اور جو دوسرے وزراء تھے اس کے دربار میں ان کو تحائف دیے۔ پھر وہ اس وزیر کا پتہ کیا وہ کون سا ہے، اس کا نام جب پتہ لگا کہ فلاں ہے، اسے ملے، اس کو کہا کہ آپ کے لیے تحائف ہمارے امیر نے اسپیشل بھیجیں، اگر ہم بادشاہ کے سامنے آپ کو دیں گے تو آپ کا بادشاہ بھی ہمارے ساتھ ناراض ہو جائے گا اور آپ سے بھی ناراض ہوگا، تو آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیے، ہم نے جہاز کے اندر آپ کا تحفہ رکھا ہوا ہے، آپ کو وہاں جا کے دے دیں۔ تو وزیر بڑا خوش ہوا کہ میرے لیے کوئی اسپیشل تحفہ آیا ہوا ہے، تو اس کو لے کر گئے جہاز کے پاس۔ تو جہاز میں اندر لے کر گئے تو ایک دم سے جہاز کے پنکھ وغیرہ اٹھائے اور جہاز کو چلتا کیا، واپس جہاز کو لے کر آئے اپنی سلطنت میں۔ دمشق میں جب اس کو اس کی دربار میں حاضر کیا گیا حضرت امیر معاویہ کی میں، تو حضرت امیر معاویہ نے اس تاجر کو بلایا کہ یہی ہے وہ وزیر جس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا۔ تو وہ کیس کا فیصلہ کیا، سنوائی ہوئی، تو اس میں وہ قصوروار ٹھہرایا گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اس تاجر کو کہا کہ اس کو اتنی تھپڑ مارو جتنی تجھے اس نے تھپڑ ماری تھی، اس سے زیادہ نہیں مارنی۔ تو اس تاجر نے اس کو تھپڑ مارا، پھر اس وزیر کو انہوں نے تحائف وغیرہ دے کے واپس بھیج دیا۔ ان کو کہا کہ ہم نے صرف اپنے شہری کو انصاف دلانے کے لیے تمہیں یہاں بلایا تھا۔ تو یہ ہوتی ہے ایک ماں ریاست جو اپنے شہریوں کے لیے برابری کے حقوق رکھتی ہو اور ان کو انصاف فراہم کرتی ہو۔ ہمارے ملک میں تو ایسی کوئی بات نہیں، نہ جانے کب ہمارے ملک کے اندر ایسا انصاف ہوگا جب لوگ سمجھیں گے کہ یہ ملک، یہ ریاست ہماری ماں ہے۔ شہری تو اس کے لیے پریشان تو ہوتے ہیں، ہم سب پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمیں جب تعلیم حاصل کر رہے ہوں یا گھروں میں بچے ہوں، بنیادی طور پر یہی سمجھایا جاتا ہے کہ بڑے ہو کر پیسہ کمانا ہے۔ یہ کبھی نہیں سمجھایا جاتا کہ بڑے ہو کر اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریے۔ اگلی ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔